سردار زمین کی بارگاہ میں آنے والے وہ جبریل امین اے مولا علی مطلب اس وقت کہاں ہے؟ وہ سبحان اللہ اس وقت کہاں ہے؟ قسم خدا کی مولا علی کے خدا کھڑے ہیں کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں دائیں دیکھ رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں کبھی زمین کی تہہ پر دیکھتے ہیں ہم دیکھنے لیے پہلا مولا علی کے تو صحابہ دیکھ لیا کرتے چلو سبحان اللہ سات زمین دیکھ لی سات و سمندر دیکھ لیا ہر ایک کہاں دیکھ لیا سات و آفاق کا گھڑا کر لیا ایسے چیز دیکھ لیا سیدھے کا منتہا دیکھ لیا آخر علی آگے فرماتے ہیں اے آنے والا شخص میرا اقرار کہنا ہے کہ تو ہی جبریل علی ہے مطلب کہ سبحان اللہ یہ ہے مولا علی کا علم ہے حالانکہ کسی کو اور کوئی ہے بھی کیا تم سے میاں ہو بنا تو خدا کی نہ چھپا تم پہ کرو ضرور سے پڑھیے اللہم صلی اب آؤ اس لیے کہ مولا علی کا علم ہے جو مولا علی کا خادم تھا بولیے اور مولا علی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا اور مولا اس نے بتایا مولا علی نے کسی تلوار کی دی کیسی تلوار اور مولا علی کا کسی تلوار سے مجھے مارے گا اللہ تو یہ مولا علی کہتا مجھے تلوار نہیں چاہیے کہا رب اسی تلوار سے مارے گا اسی تلوار سے مارے گا ایک جنگ کے درمیان میں یہ اعلان کر کے گیا کہ کفار کو بتاؤ کہ فتح مل گئی اس نے ایک عورت کی نگاہ پڑی تو اس نے کہا ایک نے مسلم کہا کہ نکاح کرنا تھا تو کہا ایک طرح کے نکاح ہو جو مال تو دینا ہی پڑے گا لیکن مولا علی کا سر لانا پڑتا تو مسلم نے کہا یہ کیسے آقا مولا یہ تو میں کہا خدمت جلال ہونا تو مجھے بھیجا ہے سب کو اعلان کرنے کے جواب بولا کیا بولا آپ کی کہ کہا نہیں کوئی نہیں کہا اب اس کے دل میں اس لیے کہ مولا علی کہتے ہیں آپ ایک بار اچانک امام حسن امام حسین ہے کہ مسلم آیا مولا علی مسلم کہتے ہیں دیکھو حسن حسین نہیں میرا قاتل ہوگا امام حسین حسن نے کہا مجھے پکڑ لیجیے جیل میں ڈال دیجیے کہا گناہ نہیں کیا قتل ہوا ہی نہیں میرا میں شہید ہوا ہی نہیں تو یہ کیسے میں پکڑ سکتا ہوں جاؤ آجا یہ علم ہے مولا علی کہاں کرتے قاتل کو لیکن پکڑتے نہیں تھے پکڑتے نہیں تھے اور پھر اس نے زیر کے اندر عروضہ تلوار کی اور مولا علی مفتی کو ساتھ وار کیا مولا علی مفتی کو ساتھ وار کیا مولا علی مفتی کو ساتھ ہی بھی دیکھو میں نے کہا الحمدللہ کھاتی کھاؤ اور لوگوں نے پکڑا مارا ایک دھلا دیا لیکن ایک رات مولا علی نے کہا کہ دیکھو جو مجھے کھانا کھلا اس آدمی کو کھلانا کہو سبحان اللہ کاتی ہے حضرت زینب مقام میں دیکھا جب ایک مقام میں حضرت زینب رہ رہی تھی ایک مقام میں مولا علی مسلم گزار آتی موجود ہے مقام ایک مقام میں حسن حسین رہے تھے کہو سبحان اللہ وہ میں نے مسجد پہ دیکھی جب مولا علی شہید ہوئے جب مولا علی کو گزر دیا گیا ہو قرآن موجود ہے جب حسن حسین قرآن کی تلاوت وہی جگہ موجود ہے کہو سبحان اللہ جب حسن حسین قرآن کی تلاوت لیکن اپنی بیٹی اور کہا کہ اس کے طرف شربت بناؤ بیٹی تو کبھی مولا علی نے اپنی خواہش کبھی دھیان نہیں دی کبھی دھیان تو حضرت زینب نے شربت بنا بیٹی امام حسن لے کر آئے اور کہا حضور یہ پی لیجیے تو سب کہا تو امام حسن نے کہا دیکھو میری بات ہے مجھے تو نہیں کہنا کہ میرا قاتل ہے کہ مجھے پیچھے بھیجا دو کہو سبحان اللہ رحمت ایسی شفقت ایسا کرم دیکھو مولا علی کا مولا علی کا کرم دیکھو امام حسن جب گئے کون بیٹا ہے باپ کے قاتل کو پانے کے یا تو سربت کی بات ہے بیٹی سربت بیٹی نے بنایا
مولا علی مشکل کشا کے کہنے پر آہستہ 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 جب وہاں پہنچے تو کیا لے کر آئے؟ سربت لے کر آیا ہو، میرے اندر ایک تفکیر ہوگا، نہیں پیوں اللہ اس کے جھیل کے نہیں جا رہا اللہ۔ امام حسن واپس آئے، اب مولا علی فرماتے ہیں اگر یہ میرے قاتل نے آج سربت کی ہے اور کہاں سے بولا کی اس کے محضر میں ہو کے اس کا پانی اٹھا بنا دینا، کہو مرے کے سبحان اللہ ہو جائے تو اس کا پانی اٹھا۔ یہ مولا علی ہے، مشکل کشا ہے، شہید ہوئے 30 رمضان کو، کیا شہید ہوئے 30 رمضان کو، لیکن آؤ اب جب حضرت امیر معاویہ پردہ فرما دے، یزید پلید کیا شرابی جواری، ارے شراب عام پیتا، دو میں ایک ساتھ میں نکاح جائز کر دیا، شریعت کو کبھی نہ بدلا ڈالا۔ میرے آقا حسین نے ایسے ہی نہیں تلوار اٹھائی، یاد رکھنا، اور اس نے ان لوگوں کو اس لیے کہ عیسائی جو اس کے آسکر ہوتے تھے، آسکر ہوتے سلاح آئے تھے، یہودی سلاح نے پوچھا کہ کیا کرا جائے، تو کہا کیسے کرو، اس وقت مکہ شریف کا گورنر کون ہے؟ تو بولا ولید ہے، اور یہ ولید رسول پاک کا عاشق تھا، کہو سبحان اللہ، امام حسن حسین کا عاشق تھا اور وہی پہلی بیٹ تھا۔ کہا کہ پہلی بیٹ کرو امام حسین کی اور دوسری بیٹ کرو عبداللہ ابن زبیر کی، تیسری بیت کرو عبداللہ ابن عباس کی، اور چوتھی بیت کرو عبداللہ ابن عمر کی۔ اگر یہ 4 یا 5 حضرات نے بیت کر لی تو ساری جگہ تمہیں بیت ملے گا والے، ہر ایک بیت کرے گی، چاہے مصر میں ہو یا مکہ میں مدینہ میں ہو یا کوفہ میں، ہر ایک تمہاری بیت ہوگی۔ تو خط لکھا کہ آقا حسین کو کہو بیت کریں۔ اب آئے آدمی بدل ولید کے پاس، ولید نے کہا کہ دیکھو امام حسین آپ جانتے ہیں مولا علی کی اولاد ہے، ایسے تو ماننے والا نہیں مانے گی۔ کہا ولید اگر تو اپنی سیٹ یہ کرسی چاہتا ہے، گورنر چاہتا ہے، تو انہوں نے بولا تو امام حسین کو بلایا کہ آقا حسین آپ آئیے، گورنر نے یاد کیا، ولید کے پاس آقا حسین تو مشورہ ہوا، اس لیے کہ عبداللہ عباس اور عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا کہ ہم 12-15 آدمی ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں، اور اگر اس کا ہو گیا تھا بلند آواز سے بولنا تو ہم تلوار نکالیں گے اور پھر وہی کریں گے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، کہا ہمیشہ ہے کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہو، اگر امیر معاویہ انتقال کر چکے اور یزید پلید حکومت بیٹھ گیا، کہا ٹھیک ہے۔ تو امام حسین گئے اندر، اکیلے گئے، ولید تھا، مروان تھا، یہ بڑا خبیث مروان، آقا نے خط ہوا کہ مروان بڑا، ولید نے کہا دیکھو آقا حسین میں جانتا ہوں میں کوئی کالی اور نہیں کروں گا، کیا میں کالی اور نہیں کروں گا کہ آپ بحث کر لو، عبداللہ بن عباس کو بلا لو، عبداللہ بن زبیر کو بلا لو۔ تو کہا کس کی بحث ہے؟ کہا یزید کو میں خلیفہ مان، ارے یہ تو صحابی ہے، جب یہ مدینہ شریف میں آیا تھا مجھے کہا تھا یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے، چلو ملاقات کرے، میں نے کہا تو شراب پیا اور مجھے کہا تم بھی اللہ شراب پیا میری آنکھوں کے سامنے، یہ امیر کیسے ہو سکتا ہے، یہ سرکار کیسے سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ میں بیت کروں گا، یہ کہہ کر امام حسین واپس پڑھ گئے۔ تو مروان علی سے کہتا ہے وہاں کرو، آج موقع ملے گا پھر کبھی موقع نہیں ملا۔ امام حسین نے آواز سنی، تلوار نکالی، کہا حبیب مروان آؤ میدان میں۔ مروان ڈر گیا، آواز سنی، سب کی تلوار نکلی، لیکن پھر ولید نے کہا ہم جھگڑا نہیں چاہتے، تاکہ آقا حسین گئے۔ اب دیکھو بار بار خط آتے ہیں، ایک بہت سی روایت ہے، پھر گھر کی جگہ کا وقت مختصر ہے، ایک روایت آتا ہے کہ 150 خط 1200 بہت خط آئے، لیکن کوفہ والے دیکھتے رہے، امام حسین نے آپ کو فیصلہ کیا کہ میں کوفہ جاؤں گا، تو سب لوگوں نے رائے یہی صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر ایسی شخصیت ہے، سب نے صلاح دی، مشورہ دیا، کہا کہ ایک کام کرو، جو تمہارا چچا کے لڑکے گا
مسلم بن عقیل انہیں بھیجو اور کوفہ کا حالات دیکھو کہ کیا حالات، اگر وہ خط لکھے اور حالات اچھے ہو تو آپ ان کو چلے جانا آپ کی ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لیٹر لکھا امام حسین کہ میرا خلیفہ میں بناتا ہوں، اور انہیں آپ ایک کرنا ان کے کوفہ والے کے اب خط لیا، جیسے جا رہے تھے ان کے بیٹے دو تھے، کیا محمد ابراہیم، چھوٹے چھوٹے بچے 7-9 سال کے، کعبہ حضور آپ جا رہے کوفہ، ہم کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں اور آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں آقا حسین کے حکم پہ جا رہا ہوں کہ خط لے کر مرید بنانے۔ کہا ٹھیک ہے ہم بھی چلیں گا حضور۔ کہا آقا حسین سے مشورہ کر، ٹھیک ہے جاؤ بھائی لے جاؤ اسے۔ تو امام مسلم بن عقیل گئے، جب کوفہ پہنچے اس لیے کہ یہ بھی ہے اتنا نور تھا، اتنا ہوتا امام مسلم کا ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے، وہ بے کا بوسہ لے رہا ہے، وہ سبحان اللہ۔ اے کوفہ والے جمع ہو گئے، بچوں کا کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پیر چومتا ہے، نعرے لگتے ہیں 1000 2000 3000، حتیٰ کہ کتابوں میں 40,000 کفری مرید ہو گئے، 40,000 میں امام مسلم کی نبی کے ہاتھ میں بھیج کر دی، سبحان اللہ۔ جب اس کے یزید کے قبضے تھے، یزید کو پیغام دیا کہ نعمان بن بشیر تو وہی بھیجے دیتے، رسول اللہ کا عاشق ہے، مولا علی کا عاشق ہے اور مولا علی کا عاشق ہے، تو یہ تو کوئی کارروائی نہیں، آپ کسی کو بولے۔ اب پھر میٹنگ ہوئی، اتنے ذات اتنا جاری اتنا جاری تھا، اس کو بھیجا کرنا لیکن جو حکومت نے یہ بھی کوئی حکومت دیکھا، ایک اور حکومت رکھا جہاں کوفہ۔ اب یہ جس طرح مدینہ شریف اور کعبہ شریف سے آتے تھے لوگ، اس طرف سے آیا تو لوگوں کو لگا آقا حسین آ گئے، تو سب نے استقبال کیا اور جب گورنر ہاؤس پہنچا اور اپنا لگا اور تلوار نکالی کا لوگوں بھاگو، حسین اتنے نہیں ہے اتنے زیادہ، سب بھاگے۔ اور پھر آ کر آنے کے بعد خط دکھایا کہ آپ خالی ہو جا رہے ہیں، اب میں یہاں کا گورنر ہوں، یہ دیکھو یزید نے موت تم نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ صبح ہوئی، جتنے امیر تھے، سوداگر تھے، دولت مند تھے، عزت والے نے سب کو بلایا اور دھمکایا، اگر تم نے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں چھوڑا تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائے گی، تمہارا مال ضبط کر لیا جائے گا۔ اب ڈر یہ لوگ اتنا ڈرے، چھت پر جا کے جتنے لوگ تھے نا 40,000 جمع ہوئے تھے قلعے کے پاس، تو سب لوگ رو رہے تھے کہ ہماری جان بخشو، آپ چلے جاؤ اپنے گھر۔ دھمکایا، سب چلے گئے کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھ کے، وہ جامع مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے میرا مسلم جمع ہوئے، نماز پڑھ رہے 500 آدمی، کتاب آتا 500 آدمی تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو کوئی نظر نہیں آیا، اللہ سب بات ہے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کو قاضی سورہ کے پاس چھوڑ کے آئے تھے، جو مولا علی خود نے قاضی بنائے، مولا علی خود نے قاضی بنائے ان کے وقت میں، مولا علی مسلم کو ساتھ حیدر قرار وہ قاضی سورہ بہت محیط ہے تھے، لیکن بہت محبت کرتے، لیکن اب امام مسلم کے ساتھ میں کوئی نہیں کرتا ہے، جب باہر نکلے کوفہ والے بے وفا ہو گئے، ہر ایک دروازہ بند کر دیا۔ اچانک ایک بوڑھی ماں نے دیکھا، کہا کون ہو تم؟ کہا میری تو وہی امام مسلم ہو۔ کہا اچھا آپ میرے بیٹے پاک نے کہا ہاں، آئیے استقبال کیا، بٹھایا، پانی پلایا، کھانا پلایا۔ کہا بوڑھی ماں تو کس کا انتظار کرتے؟
بار بار دیکھ رہے تھا میرا بیٹا ہے گورنمنٹ سروس ہاں اور سپاہی ہے یہ تو اچھا سپاہی تو کہا میرے نام کا اعلان ہوا ہے کہ زندہ ہے مجھے پکڑ لو تو آپ کا بیٹا تو نہیں کہے میرا بیٹا لے کے پتا کہ یہ بیٹا نہ ہے وہ بڑی اماں نیک تھی وہی میرے بیٹی نیک تھی امام مسلم کو دیکھا کمائی کون لے کر امام وہ فوراً جا کے کہنے گیا فوراً گیا کہ انعام دی جائے جلالت کی اس نے جا کے کہا جاؤ سپاہی کو پکڑ کے آؤ نہ ہمارے کو کاٹے لگا لگے گا سختی کرنا قسم خدا کی آپ امام مسلم کو بتا دیا امام مسلم نے تلوار نکالی ایک عزیزوں سے لڑائی کی گردن نے روح سے غلط کر دی اب ان لوگوں نے پلان بنایا کیسے تو یہ قابو نہیں آئے کہ کہا دیکھو ہم جھگڑا کرنے نہیں آئے ہم صلح کرنے آئے آپ اپنے ذات کے پاس جاؤ اور آپ کی پناہ دی جائے آپ کو وزیر اعظم کی پناہ ہو جائے جانا چاہو تو کہا ٹھیک ہے لیکن اتنے جہاز دیکھ رہے ہیں اتنے جہاز سے پہلے جب بھی اندر آئے تو طرح الگ کر دے گا امام مسلم کو ایک جگہ کو پکڑ لیا ایک جگہ پہ کھڑے کر دیا ایک دوسرے کے چھت پر اور سب کے سامنے کا دیکھو یہی ہے جو 40 ہزار تمہارے ساتھ دینے والے تھے آج کوئی نہیں ہے اتنے جات نے کہا کوئی سمجھتا تھا ہاں مجھے نماز پڑھ دے کہو سبحان اللہ اور میں نے رک کیا کہ آقا حسین یہ کوفی تھے کیا ہے کوفی والے سرکاری کی ہے قسم خدا کی حضرت امام مسلم شہید ہو گئے تاریخ 2 آتی ہے لیکن اب ان کے 2 بچے تھے 2 بچے قادش پورے کے پاس تھے اب قادش پورے نے پتا چلا کہ امام مسلم کو شہید کر دیا اپنے نبی کے ساتھ تو ان کے بیٹے کہا کہ دیکھو اس کے کرو ان کو قافلہ جا رہا ہے مدینہ دونوں بچوں کو چھوڑ کے آؤ اب قاضی سورے نے کہا کہ اگر میں جاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا اور اگر تمہیں پکڑے تو میں چھڑا دوں گا کہا ٹھیک ہے اب قاضی سورے نے کہا اپنے بیٹے کو تو قاضی سورے امام مسلم کے دونوں بیٹے گئے جناب محمد کہا دیکھو قافلہ جا رہا ہے دونوں بچے دوڑتے رہے قافلہ دور دراز ہو گیا اب مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر چلتا ہے پرندہ ہے انسان ہے پانی کی پیاس لگی بڑے بھائی یہ لگتا چھوٹا بھی کہتا ہے لگتا کیا دیکھا کہ ایک پانی سے رسما تھا پانی پیا اور ڈرنے سے کیا ہوگا ہمارا چھوٹے بچے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اچانک ایک لوٹی آئی پانی بھرنے کے لیے تو پانی کے اندر ان کا چہرے دکھا دیتے منہ کے دیکھا چاند سے زیادہ چہرے سے کہا بچوں آؤ کون ہو تم لڑتے کہا کہ امام مسلم کے بیٹے کہو سبحان اللہ یہ بھی وہی بیٹے کے سینے سے لگایا کہا بچوں ہماری ماں کی بھی میرے بیٹے باپ سے محبت کرتی ہے جب میرے بیٹے باپ سے محبت کرتی ہے سنانا ان کا دل بھاگا ہوا امام مسلم کے دونوں بچے مہاجر تھے جن کا نام حارث آتا ہے حارث کی بیوی مولا حسین حضرت سے محبت کرنے والی ان سے اولاد سے محبت کرنے والی اہل بیت پاک سے محبت کرنے والی تھی اب بچوں کو دیکھا خود کو کوئی اولاد نہیں تھی بچوں کو دیکھا سینے سے لگایا اور پھر نیا لباس اور کھانا کھلایا کھانا کھلایا اور پھر ایک کمرے میں کہا ادھر رہو آپ سکون کے ساتھ رہو دونوں بھائی اندر آرام کر رہے ہیں اور جب حارث آیا کہ خبیث آیا تو بی بی نے کہا اتنی دیر کیوں ہو گئی کہا کیوں کہ امام مسلم کو تو شہید کرے ان کے تو بچے ہیں اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ اگر کوئی بچے کو لائے گا تو انعام دیا جائے گا ڈھیر سارا انعام دیا جائے گا اس لیے میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن کہیں ملے نہیں اللہ اکبر ان کی بیوی سوچ میں ہے کہ میرا کوڑ کو پکڑنا پڑے اور میں نے انہیں پناہ دی رات ہوئی رات اچانک بچوں کی رونے کی آواز آئی اس لیے کہ ابراہیم اور محمد خواب میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دیدار کر لیا مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا اور مصطفیٰ ان کے ابا حضور کا دیدار ہو گیا مولا علی کا دیدار ہوا اور آقا فرماتے ہیں اے میرے بیٹے مسلم
والے تم اکیلے آئے؟ کہا نانا جان ہم قریب آنے والے. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے سب کچھ آپ کے ذریعے. اب باپ کو دیکھا آپ نے نانا جان کو کہا کہ دیکھا تو جارا ہوتا رونے لگے چپ ہو گئے. تو یہ حارث نے دیکھا کہ یہاں بچوں کی آواز بھی کہا یہاں بچے کس کے ہیں؟ کہ نہیں پڑوسی کے. کہا نہیں یہ آواز تو ہمارے کمرے سے آ رہی ہے. کمرے سے آ رہی نہ کہا لوگ لا چاوی لاؤ. جب بولا تو مسلم کے دونوں بچے رو رہے. کہا میں تو تمہیں ڈھونڈنے گیا تھا. میں تمہیں ڈھونڈنے گیا کہ تم یہاں آؤ. بیوی قدموں میں گری. کہا معاف کر دے معاف کر دے. کہا نہیں مجھے انعام ملے گا مجھے انعام ملے گا. اللہ اکبر. تلوار نکالی اور کسی کے ہوئے یہ بات مسلم کے دونوں بچے کو تیرے قرآن کے پاس لے گیا کبھی اور کہا بتاؤ میرا کس کی گردن الگ ہے. اللہ اکبر. چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ مجھے صحیح ہونے دو. بڑا بھائی کہتا ہے کہ مجھے صحیح ہونے دو. اللہ اکبر. دونوں بھائی رو رہے. حارث کہتا ہے یہ کام میں دونوں کی گردن الگ کروں گا. اللہ اکبر. دونوں کی گردن الگ ہو گئی. کالوں نے لکھا راجو ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئی اور سر میرے قرآن لے کر سر لے کر جس کو انداز دیے سر لے کر آیا. بیوی نے کہا کبھی کیا کیا؟ کہا کہ مجھے انعام ملے گا. جب دونوں سر لے کر ابن سعد کے پاس پہنچا خوشی خوشی پہنچا. ابن سعد نے کہا ابن کیا لے آئی؟ کہا کہ سر لے کر آیا ہوں مسلم کے دونوں بچے. ابن سعد نے آ گیا تلوار نکالی. کہا حبیب اگر کسی نے کہا کہ مجھے زندہ چاہیے تو امام مسلم کے دونوں کیا ہوگا کیا مجھے کھاؤں گا؟ کہا اسے پکڑو جہاں امام مسلم کے بچے کو شہید کیا وہاں لے جاؤ. اس حارث حبیب کو لے گئے پکڑ کر سیٹ میں لے گئے اور اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ حبیب کا انجام تھا. ارے وہی پہلے پہ ہوتے تو اللہ اسے جنت دے گا. آج جو کرتا ہے وہ اس کے لیے جہنم ہے. کیا جہنم ہے. کئی سال زندگی رہی تو آقا حسین مولا حسین کی باتیں آپ لوگ نیاز کرتے سنو. نیاز کے بارے میں کیا نیاز چاہیے؟ آپ لوگ کبھی لگا کے صحیح چاہیے. آپ دیکھو پر لے کے کہا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ سنو اس لیے کہ دینی کے خواجہ خواجہ میں الہی فرماتے لوگوں جو بھی امام حسین کی نیاز کرے گا اللہ ایک ہی ضرورت ایک ہی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کروڑوں دانے ہو کے کروڑوں میں کیا ملے؟ کروڑوں دانے ہو کے کروڑوں میں کیا ملے گی؟ بس نیازیں کرتے رہو آقا اسے ضرور راضی کرتے رہو. بس اے نا ہم سب کے ہاتھوں کا نگاہ کرم عطا فرما. آقا حسین کے بڑی برکت سے مالا مال عطا فرما. جتنے لوگ بولا آئے سب کی حاضر قبول عطا فرما. ان کے ایک سال کی عمر میں برکت عطا فرما. یہ دل ہے اللہ تو بے اولاد کے باقی اولاد عطا فرما. مولا حسین نواز میں جتنے ممبران نے مولا ان سب کی خدمت کو قبول عطا فرما. بولنے والے کی خدمت قبول عطا فرما. روزانہ مولا نے آسان کو یاد ہوتی آقا حسین کے نام پہ مولا اطاعت کو قبول عطا فرما. ایک نیکی عطا فرما. سب کے گناہوں کو معاف عطا فرما. سب کی قربانی کو قبول عطا فرما. اے مولا تیرا کرم عطا فرما. تیرا رحم عطا فرما. آقا حسین کے صدقے ہمیں بار بار مکہ شریف مدینہ شریف مکہ شریف بیت المقدس سے جانے کا موقع عطا فرما. اور ہمارے جانے کے لیے ایک سے انتظام عطا فرما. اے اللہ تیرے بولے کھانے دعا فرما. ہم سبھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.